والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے: صلاۃ والسلام رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اے حسین ابن علی تجھ پر سلام. اے حسین ابن علی تجھ پر سلام. اے شہیدان محبت کے امام، زندگی ہی زندگی تیری حیات. اے حیات اندر حیات اندر حیات، تو نے دھو ڈالے ملت بیضا کے داغ. تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا دماغ. فخر سے دل کا دریچہ باغ کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہو انہیں ناز کرنا چاہیے. قوموں کے ضمیر کو بیدار تو ہو لینے دو. قوموں کے ضمیر کو، بلکہ قوم کیا، انسان کے ضمیر کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اے سرزمین کربلا تو اس احسان کو نہ بھول. تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول. مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی. سیراب کر گیا تجھ کو رگ رسول. سر کٹ کے چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، پھر بھی یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. اے حسین یہ تیرا ہی کام تھا. اے حسین یہ تیرا ہی کام تھا. سبھی لال کیے تو نے فدا. تجھے ان غریبوں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا. میں اپنی خوش نصیبی پہ اور آپ سب کی خوش بختی پہ کتنا ناز کروں، کتنا میں فخر کروں، کتنا میں اس پہ خوشی کا اظہار کروں. کم ہے کہ آج 10 محرم الحرام کی ان گھڑیوں میں آپ کو اللہ نے وہ سعادت بخشی ہے جو صرف اور صرف خوش نصیبوں میں سے بھی جو خوش نصیب، بلکہ ان خوش نصیبوں میں سے بھی جو خوش نصیب ہوتے ہیں صرف انہیں دی جاتی ہے. کیا کہ دو جہاں کے اس محبوب نواسے کی شہادت کا ذکر سننے کے لیے اور ان کی محبت اور ان کے پیار کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے آپ سب نے آج یہ اجتماع سجایا ہے. میں آپ سب کو اس پہ مبارک پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی قسمتوں پہ رشک کرتا ہوں کہ ابھی کہا جا رہا تھا کہ جو سیدنا حسین کے لیے بات کرتا ہے حضرت زہرا اس کے لیے دعا کرتی ہیں. بیٹا جو ہوا، اور بیٹا بھی بڑا لاڈلا ہے، بڑا پیارا ہے،
بڑا ہی اعلیٰ ہے، تو بیٹے کا کچھ ذکر کرے اور بیٹے کی محبت کی بات کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں دعا نہ کرے اور ماں کا ہاتھ دعا کے لیے نہ اٹھے؟ اور ایسی ماں کہ جو کائنات میں اس قدر بلند رتبے پہ ہے کہ صرف کائنات ہی نہیں بلکہ جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے، ایسی ماں اللہ۔ تو لہٰذا حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اقدس اور آپ کی رتبے اور مقام کی گفتگو ہمارے بس کی بات نہیں، ہماری زبانیں اس قابل نہیں، ہمارے علم تھوڑے ہیں، ہمارے لفظ کم ہیں، ہمارے لفظوں میں وہ زور نہیں، ہمارے لفظوں کے اندر وہ خاص وہ جو آپ کی عزت و احترام کے لائق ہے وہ جذبہ نہیں۔ لہذا ہم تو نیاز مند ہیں اور آپ کے در انور پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں فقیروں کی طرح کہ ہم حاضر ہوئے ہیں اور آپ کے ذکر کے لیے یہ چھوٹا سا اجتماع کیا ہے اور ایک چھوٹی سی مجلس سجائی ہے۔ آج دیکھیں 10 محرم ہے اور گلی گلی میں، محلے محلے میں، کریا کریا، گاؤں گاؤں آپ کے ذکر خیر کی مجالس ہو رہی ہیں۔ کہیں دودھ کی سبیلیں لگی ہیں، کہیں ٹھنڈے پانی کے کولر بڑے پڑے ہیں، کہیں دیگیں پک رہی ہیں اور حضور کے نواسے کی محبت میں لوگ مال خرچ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی، ہم آج ان کے لیے اپنا وقت پیش کر رہے ہیں۔ وہ جو قربانی دی تھی وہ ہمارے لیے تھی، وہ میرے اور آپ کے لیے تھی۔ آپ فیل کریں، آپ میرے اس جملے کو محسوس کریں کہ یہ قربانی میرے اور آپ کے لیے دی گئی۔ ایک شخص ہمارے لیے اتنے 100 سال پہلے قربان ہو گیا ہماری نسلوں کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ذکر ہی کریں، اس کی بات ہی کریں، اس کا نام ہی لیں، اس کو محبت سے یاد کریں، اس کے لیے کچھ تو کریں۔ بھئی یہاں تو کوئی چھوٹا سا سرکاری کام تمہارے لیے کسی جگہ کر دے تو ساری عمر اس کا صلہ مانگتا پھرتا ہے، تیرا کام کیا تھا میں نے، تیرے بیٹے کا داخلہ کرایا تھا، تیرے بچے کے لیے فلاں کام کیا، تجھے فلاں سرکاری دفتر میں مدد دی، تو وہ مانگتا پھرتا ہے۔ سیدنا حسین نے تو ساری امت پہ احسان فرمایا، ساری امت پہ احسان فرمایا۔ لیکن بات وہی ہے، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ کیا کہا میں نے؟ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ اہل بیت کا ذکر اور اہل بیت کی شان اور اہل بیت کی محبت قدر والوں کے پاس، عشق والوں کے پاس، بے عشقہ یہ ذکر نہیں کر سکتا۔ بے محبتہ اسے کیا پتا ہو کہ یہ محبتوں کے ذکر کیا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہم سب کو یہ اپنی بارگاہ سے عزت اور برکت دی ہے کہ ہم آج زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں اور ہمیں مسجد میں بلایا گیا ہے، بٹھایا گیا ہے اور ذکر حسین سنایا جا رہا ہے۔ اس کی برکتیں ہم اپنے اوپر آتی دیکھ رہے ہیں اور اتنی بڑی دعا کا اللہ نے ہم سب کو موقع دیا، اس پہ اللہ کا شکر ہے۔ مل کے آمین کہہ دو۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کا ذکر خیر بذات خود ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور آپ کی شہادت اور آپ کا اس دنیا سے چلے جانا اور وہ عظیم معرکہ جو آپ نے لڑا، جس کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے، جس کی وجہ سے آج اسلام میں بہاریں ہیں، اور آج اسلام کی جتنی بھی آپ رونق دیکھتی ہیں، جتنا آپ رونق دیکھتے ہیں اسلام کے، جتنے اس وقت پرچم بلند ہیں، مسجدوں سے اذانیں بلند ہو رہی ہیں، امام اور خطیب نمازیں اور خطبے دے رہے ہیں، دنیا جہان کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، کعبے میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں،
مسجد نبوی شریف میں سجدے ہو رہے ہیں، مسلمان مساجد کے اندر اللہ رسول کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، گھر گھر دین پھیلا ہوا ہے، یہ سارا صدقہ ہے میرے حسین کا. میں سچ کہہ رہا ہوں، تاریخ گواہ ہے، یہ سارا صدقہ ہے حسین کا. کہ آپ نے اگر وہ قربانی نہ دی ہوتی تو یہی کعبہ تھا جس کے غلاف کو یزید نے آگ لگوا دی. یہی مسجد نبوی تھی جس مسجد نبوی کو تالے ڈال کر گھوڑوں کو حضور کے روزے پہ باندھا گیا اور کئی دن مسجد نبوی میں نماز بند کر دی گئی. یہ وہی دن تھے. اور آج اگر اسلام کی بہاریں تم دیکھتے ہو کہ لاکھوں لوگ کعبہ میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، مل کے کہو سبحان اللہ. کعبہ آباد ہے، اس کعبے نے بھی صدقہ دینا ہے حسین کا. یہ کعبہ بھی احسان مند ہے حسین کا. مسجد نبوی میں اگر آج لوگ جا کے آب زمزم پی رہے ہیں اور وہاں حضور کے روضہ پاک پہ صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، یہ صدقہ ہے حسین کا. ورنہ اسلام مٹ جاتا. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، اس قربانی نے اسلام کو زندہ رکھا. تو شہادت بہت بڑی ہے. شہادت کا ذکر اتنا بلند ہے کہ اس شہادت کے نور سے، اس شہادت کی روشنی سے اسلام کی روشنی قائم ہے. میرا آج آپ سے بات کرنے کا اور آپ سے چند لمحوں کے ساتھ گفتگو جو کرنی ہے وہ کچھ اور ہے. ہم آج یہ سمجھیں گے کہ یہ شہادت کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی، شہادت کیسے ہوئی، کتنی بڑی ہوئی. یہ موضوع نہیں، یہ الگ موضوع ہے. آج شہادت کیوں ہوئی پہ چند باتیں ہوں گی. کیوں کی گئی اتنا بڑا مارکا لڑنا اور اپنے پورے خاندان کو تہہ تیغ کروا دینا، آخر اس کی وجہ کیا تھی. تو یاد رکھیے کہ میں آپ کو لے چلتا ہوں اللہ کے دربار میں. جب ابلیس اور اللہ کے درمیان گفتگو ہوئی، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، روح پھونک دی گئی، تو آدم علیہ السلام کو سامنے پیش کر کے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سارے فرشتے سجدے میں گئے، ہر ایک نے اللہ کا حکم مانا. ابلیس نے نہیں مانا، اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے کہا میں نہیں کروں. تو اللہ نے پھر حکم دیا ٹھیک ہے، اگر تو ایسی نافرمانی کر رہا ہے، میرے اس حکم کو ٹال رہا ہے تو دفع ہو جا، تو مردود ہے. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہو گیا ہے، آج کے بعد تیرا اس دربار سے کوئی تعلق نہیں، دفع ہو جا، نکل جا. تو اس نے پھر کہا تھا کہ مجھے وقت دیا جائے، اگر اتنا بڑا میرے اوپر آج یہ سزا کا دروازہ کھولا گیا ہے تو مجھے وقت دیا جائے. پوچھا گیا کس بات کے لیے؟ کہا وقت دے پھر مجھے، کہ اس کے لیے جس کے لیے تو نے مجھے نکالا، میں اس کی اولاد کو تجھ تک آنے سے روکوں گا. اس کی اولاد جس بھی راستے سے تیرے تک آنا چاہے گی، میں اس راستے پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور تجھ تک نہیں آنے دوں. یہ میرا چیلنج ہے آج، اور مجھے وقت دیا جائے. اگر تو پکڑے گا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. تو رب ہے، تو قوت والا ہے، تیرے پاس طاقت ہے، تو اگر پکڑ لے گا تو پھر نہیں ہوگا. لیکن تو وقت دے گا تو میرا چیلنج ہے کہ میں تیرے کسی بندے کو تجھ تک نہیں آنے دوں، راستے میں اغوا کروں گا. چیلنج ہو گیا. اللہ کی بارگاہ سے بھی جواب آیا ٹھیک ہے، جا تجھے وقت دیا. فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تو دیا گیا، ہم انتظار کریں گے، تجھے وقت دیتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھ کہ جو تیرے ساتھ ملا، تیرے ساتھ چلا، ہم تجھے بھی اور اسے بھی دوزخ میں ڈال دیں. یہ ہماری طرف سے بھی سنتے جاؤ کہ دونوں کو ہی نہیں چھوڑوں گا. تو کہا گیا ٹھیک ہے، چیلنج میرا تجھے ہو گیا،
اب یہ وہ جنگ تھی جو وہاں اللہ کے دربار سے شروع ہوئی، آج تک جاری ہے، حشر تک جاری بولو رہے گی۔ یہ ہے وہ اصل مسئلہ، یہ ہے وہ اصل بات جس کے اوپر پورا جہان چل رہا ہے۔ اللہ کے بندے کدھر جا رہے ہیں؟ شیطان کے بندے کدھر جا رہے ہیں؟ رحمان کی طرف کون جا رہا ہے؟ ابلیس کی طرف کون جا رہا ہے؟ بس یہ ہے گیم، یہ ہے وہ کھیل جو شروع ہے، اور اب فیصلہ ہو رہا ہے کہ کون میری طرف آتا ہے اور کون شیطان کی طرف جاتا ہے۔ بس اسی کے اوپر چل رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ نہ کرتا تو یہ اس کی حکمت ہے، اس پہ فضول دماغ اور ذہن نہ دوڑاؤ، اس پہ اپنے ذہن کو حرکت نہ دو، یہ اس کی حکمت ہے۔ اس نے یوں ہی کرنا تھا، یوں ہی کیا، اس کی حکمت۔ اس کو یہ پسند آئی بات، اسے کہا ٹھیک ہے جا تجھے وقت دیتا ہوں۔ اب یہ جنگ لڑی جا رہی، تمہارا فیصلہ حشر کے دن ہوگا کہ تمہارا پلڑا اللہ کی طرف تھا یا شیطان کی طرف۔ اب یہ ساری لڑائی جب حضرت حسین پہ آتی ہے تو حضرت امام حسین اللہ کی علامت بن کے سامنے آئے۔ آپ اللہ کی علامت ہیں، آپ اللہ کے دربار کی علامت ہیں کہ جو میرے ساتھ لگے گا یوں سمجھ لو اللہ کے دربار کی طرف جائے گا، اور جو یزیدی لشکر تھا وہ شیطان کی علامت ہے، وہ ابلیس کی علامت ہے۔ کیونکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا میں حاضر ہوئے اور آپ کی وہ جنگ شروع ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہاں ابلیس کے اس یزید کے لشکر میں خود شیطان بھی کھڑا تھا، وہ بھی ادھر ہی تھا۔ تو لہٰذا یہ جنگ اصل میں حسین اور یزید کی نہیں ہے۔ بولیے میں نے کیا کہا؟ یہ حسین اور یزید کی جنگ نہیں، یہ اللہ اور ابلیس کی جنگ، اور اللہ اور ابلیس کے ساتھ وہ جو حشر سے پہلے تک وہ جو معاملہ چلنا ہے یہ اس کی جنگ تھی۔ اور اس جنگ کے اندر اصل بات یہ تھی کہ تم کدھر کھڑے ہوتے ہو، تمہارا شمار کدھر کو ہوگا، تمہاری سوئی کدھر جاتی ہے۔ کیا یزید کے ساتھ پیار ہے؟ کیا یزید کی محبت ہے؟ کیا یزید کے ساتھ تمہارا رابطہ ہے یا حسین کے ساتھ ہے؟ بس یہ ہے، بس اس کے اوپر ہے۔ اور دوسرا جو یہ جنگ لڑی گئی اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اس لیے لڑی گئی کہ قیامت تک کے دین پھیلانے والے یہ جان لیں، قیامت تک کے دین کو سہارا دینے والے یہ جان لیں کہ جب بھی دین کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے دین والے اپنی جان بھی دینے سے گریز نہیں کرتے۔ جب بھی دین کے اوپر کوئی مسئلہ بنتا ہے، دین کے اوپر جب بھی کوئی آزمائش آئی ہے تو دین والے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ برائی کے خلاف ڈٹ جانا، برائی کے خلاف جہاد کرنا، برائی کے خلاف کھڑا ہو جانا، یہ حسینیت ہے، یہ حسینی خون ہے۔ جہاں کہیں برائی ہو رہی ہو اگر تم کھڑے ہو گئے ہو تو حسین نے بھی یہی کیا تھا۔ بس یہ ہے، جہاں برائی ہے اس کے خلاف ہو جاؤ، جہاں لوگ برا کام کر رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ حسینیت نہیں ہے کہ آپ چند سبیلیں لگا لیں، چند آپ پانی کے کولر بھر لیں اور چند دیگیں پکا کے چند چاول کھلا کے تو کہیں بڑا حسین کا حق ادا کر دیا۔ یہ تو ان سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، یہ تو ان سے نسبت کے اظہار کا ایک رنگ ہے کہ دیکھیں ہمارا پیار ہے، اس دن آپ پہ پانی بند تھا ہم دودھ پلائیں گے آج، اس دن روٹی بند تھی ہم لوگوں کو دیگے کھلائیں گے آج۔ یہ تو پیار کا اظہار ہے۔ حسینیت یہ نہیں ہے، حسینیت برائی کے خلاف ڈٹ جانا ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ بولیے حسینیت کیا ہے؟ سارے بولو، ذرا پیچھے والے بولیں۔ اس سبق کو یاد کرو، اس لیسن کو یاد کرو آج۔
برائی کے خلاف جو کھڑا نہیں ہوتا وہ حسین کا نام نہ لے، وہ حسین کا پاک نام اپنی زبان پہ نہ لائے، اس کا کوئی تعلق نہیں حسین کے ساتھ، قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ صرف وہ لوگ جو برائی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اصل میں وہ حسین کا چہرہ ہے، وہ حسین کے بازو ہیں، وہ حسین کی قوت ہے۔ آج بھی جتنے دنیا میں لوگ برائی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، ان کو انرجی حسین سے آتی ہے، ان کی توانائی حسین ہے، کہ جس طرح وہ کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں، یہ برائی نہیں ہونے دوں گا، اس برائی کو نہیں آگے جانے دوں گا، چاہے کٹ کے مار دو لیکن یہ برائی نہیں آگے جائے گی۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ حضرت حسین کا یہ معاملہ کتنا بڑا ہے، کہ اگر میں اب بھی آپ سے پوچھوں، سنو یہ بات، ابھی آپ سے کسی سے پوچھوں کہ یزید کیسے مرا، ابھی پوچھوں کسی سے آپ سے اور سوال کروں کہ بتائے مجھے یزید کیسے مرا، تو بے شمار لوگ نہیں جانتے، لیکن ابھی پوچھوں کہ حسین کیسے شہید ہوئے تو بولو سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے حسین کیسے شہید۔ تو پھر پتا چلا کہ زندہ کون ہے پھر؟ حسین۔ یزید کی موت کو کسی خبر ہی کوئی نہیں، اور حسین کے لیے بچہ بچہ جانتا ہے کہ حسین کیسے شہید ہے۔ تو بیٹو یہ بات سمجھو، برائی کے خلاف کھڑا ہونا اور یہ امر بالمعروف کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ میں نے قرآن سے آیت پڑھی ہے، میں آپ کے سامنے وہ آیت رکھتا ہوں اور پھر دیکھو کہ اسی آیت کے اوپر سیدنا حسین کھڑے ہیں، اور سیدنا حسین کی وہ شہادت اسی آیت کے ساتھ جڑتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 104 پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، یامرون بالمعروف، نیکی کا لوگوں کو حکم دے، وینہون عن المنکر، برائی سے روکے، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کیا لفظ ہیں بولو؟ یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ تم میں ضرور ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، یدعون الی الخیر، دعوت دے، یدعون دعوت، یدعون دعوت دے، الی الخیر، اچھائی کی طرف۔ ایک گروہ، ایک گروپ آف پیپل، کچھ لوگ ہونے چاہیے، کچھ عورتیں ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کا کام کریں۔ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی گروہ نہ ہو، کوئی بھی نہ بلائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی گروہ ہو۔ الی الخیر، یہ خیر کیا ہے؟ تو تفسیر میں مفسرین نے لکھا، یہاں خیر سے مراد قرآن پاک، لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے، اچھائی جہاں سے پھوٹتی ہے، اچھائی جہاں سے باہر آتی ہے، جہاں سے اچھائی کا وجود نکلتا ہے، وہ پوری کائنات میں ایک ہی چیز ہے جہاں سے اچھائی کا وجود باہر آ رہا ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن سے اچھائی باہر آتی ہے۔ حضرت اللہ فرما رہا ہے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں قرآن کی طرف بلائے۔ تم خوش نصیب نہیں ہو، تم اسی گروہ کے اندر شامل ہو کہ نہیں شامل ہو؟ بولو نا بھائی، ذرا کہو نا سارے سبحان اللہ۔ تم اسی گروہ میں ہو نا، قرآن کی طرف بلاتے ہو لوگوں کو۔ ہر جمعے تمہیں میسج آتا ہے، فون آتا ہے، ہر جمعے تمہارے فون کے اندر ایک چھوٹا سا میسج آ جاتا ہے، آئیے قرآن کی کلاس ہو رہی ہے، آئیے قرآن کا درس ہو رہا ہے، آئیے قرآن کی طرف، آئیے قرآن کی آیات پڑھی جائیں گی۔ تو بولو کیا قرآن پڑھنا پڑھانا اسی آیت میں نہیں آ رہا؟ نیکی کی طرف بلانا۔ اللہ، تو یہ گروہ قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ یہ سارے نہیں ہو سکتے۔ آپ کہیں کہ سارا معاشرہ ہی یہ گروہ بن جائے تو ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ خوش قسمت لوگ ہوں گے، خوش نصیب لوگ ہوں گے، یہ چنے ہوئے لوگ ہوں گے، یہ پرسنالٹیز ہوں گی جنہیں اللہ چن کے اس گروہ میں ڈالے گا، اور وہ گروہ پھر یہ کام کرے گا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے۔
لہذا میں یہاں مبارک پیش کرتا ہوں اپنی ان بچیوں کو جن کے قدم اس کام کے لیے اٹھتے ہیں کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ لہذا نیکی کی دعوت دینے والیوں کو میرا سلام، میرے ان بچوں کو میرا سلام، پوری دنیا کے وہ مبلغین جو دن رات نیکی کی دعوت پھیلا رہے ہیں اور وہ اس کام میں جتے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نے پہلے یہ کام کرنا، بچے روٹی پانی رزق چلتا رہے گا، گھر بار چلتا رہے گا، معاملات چلتے رہیں گے، پہلے اللہ کا دین، پہلے رسول کا دین، پہلے رسول خدا کا دین۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے دعوت دی۔ یہ بڑے خوش نصیب لوگ، یدعون الی الخیر، نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں، یامرون بالمعروف، پھر جب دعوت دے لیتے ہیں نا، جب لوگ آتے ہیں تو پھر وہاں یامرون بالمعروف، پھر وہاں اچھی بات کرتے ہیں، پھر وہاں نماز کی بات ہوتی ہے، پھر وہاں جو ہے قرآن کی بات ہوتی ہے، وہاں رسول خدا کی محبت کی بات ہوتی ہے، وہاں اچھی باتیں ہوتی ہیں، دل سن کے خوش ہوتا ہے۔ وہاں وہ کہتے ہیں یہ رمضان آ گیا، روزے رکھ لو بھائی، یہاں پہ جو ہے وہ اللہ کی محبت ملتی ہے، رسول کا پیار ملتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں۔ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، پھر برائی سے روکتے ہیں، پھر برائی کے بارے میں بات کرتے ہیں، یار دیکھو جھوٹ نہ بولو، بے حیائی نہ کرو، بددیانتی نہ کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، دیکھو سود نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، نہ یہ نہ کیا ہے؟ یہ ہے منکر سے روکنا، یہ برائی سے روکنا ہے، نہ بھائی یہ فلاں نہ کرو، فلاں نہ کرو، فلاں نہ کرو، یہ بھی۔ اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ نیکی کا حکم کرنا آسان ہے، بہت آسان ہے، آپ اچھی باتیں کریں، آپ لوگ سنیں گے بڑا خوش ہوں گے، اچھا نماز پڑھنی چاہیے، جنت بہت اچھی چیز ہے، اچھا ہے سجدہ کرو، رکوع کرو، بھائی درود شریف پڑھا کرو، بھائی اچھا ہے، اچھا بندہ بنے، نیک رہے، یہ اچھی باتیں کرتے ہیں لوگ بڑا خوشی سنتے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی کو برائی سے روکیں گے نا، اس وقت وہ لڑے گا آپ سے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ برائی سے روکنا چوٹ ڈالتا ہے، دل پہ چوٹ پڑتی ہے، دل پہ جا کے لگتی ہے بات۔ تمہیں کہا کیا نا کہ تم جھوٹ نہ بولو، اندر ہی اندر جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے جو کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، کیونکہ وہ اندر ہی اندر برا ہے، وہ نہیں مانے گا تیری بات۔ یہ مشکل ترین کام ہے کسی کو برائی سے روک دے، مشکل ترین کام۔ لہذا اس کو کرنے والوں کے لیے شیر جیسا حوصلہ چاہیے، اس کو کرنے والوں کے لیے بہت بڑا دل اور سینہ چاہیے، جو یہ لوگ کام کرتے ہیں، ورنہ لوگ گھبرائے رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، کسی سے بات ہی نہیں کرتے ڈر کے، کیوں کریں ناراض ہو جائے گا، نہیں یہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ جو برائی سے روکنا اور اچھے کاموں کا حکم دینا یہ کتنا ضروری عمل ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ غور سے اس مثال کو سمجھیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے اگر آگ لگ جائے کسی علاقے میں تو وہ آگ پھیلتی ہے، پہلے ایک گھر اس کی لپیٹ میں آتا ہے، پھر دوسرا گھر آتا ہے، پھر تیسرا، چوتھا، اس طرح چلتے چلتے پورا محلہ اس آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اور اگر اس آگ کے آگے بند نہ باندھا جائے، اس آگ کو بجھانے کا انتظام نہ کیا جائے، اس آگ کے لیے لوگ مل کر اس کے اوپر پانی نہ پھینکیں تو پورا محلہ سڑ جائے گا، خاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی جب برائی کھلتی ہے نا تو پہلے ایک گھر، پھر دوسرا گھر، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح چلتے چلتے وہ برائی پورے علاقے اور محلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اور اگر کچھ لوگ اٹھ کے اس برائی کے آگے بند نہ باندھیں اور اس برائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو سارا شہر کافر ہو جائے، سارے ملک کفر میں چلے جائیں، لوگ نمازیں چھوڑ دیں، لوگ قرآن چھوڑ دیں، لوگ نیکیاں چھوڑ دیں، لوگ اللہ رسول کو بھول جائیں، کیونکہ انہیں کوئی بتانے والا ہی نہیں، انہیں کوئی رستہ دکھانے والا ہی نہیں۔ اس لیے یہ عمل بڑا ضروری ہے، اس لیے اس عمل کی بڑی ضرورت ہے کہ ہر صورت ایک گروہ ہونا چاہیے جو اس برائی کے آگے کھڑا ہو۔ اللہ تو لہذا اس لیے بیٹو یہ ذہن نشین کرو کہ حسینیت یہ تھی،
حضرت حسین یہ کرنے آئے تھے کہ انہوں نے برائی کے خلاف اپنے آپ کو اچھائی کا نمائندہ بنا کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ لو میں کھڑا ہوں، کوئی بھی نہ آئے، میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ لہذا ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر تمہارے اندر یہ صفت نہیں ہے کہ تم نیکی کے حکم کو جاری نہیں کرتے اور برائی سے لوگوں کو نہیں روکتے، تو تمہارے سجدے اور رکوع اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے کروڑوں اربوں خربوں فرشتے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ بات قبلہ عالم سے اپنی جوانی کے ابتدائی دنوں میں سیکھی تھی، جب میں ابھی میری شعوری منزل شروع ہو رہی تھی، اس وقت میں نے یہ بات سیکھ لی تھی کہ سجدے، نمازیں، روزے بعد کی بات، پہلے لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکنا شروع کرو۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اس قدر پسند ہے کہ میں آپ کو حضور کی حدیث سناتا ہوں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جو شخص برائی سے روکتا ہے، نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کی مثال اور ساری دنیا کے جتنے نیک لوگ ہیں ان سب کے سجدے، روزے، نمازیں، ان کی مثال ایک قطرے جیسی ہے، اور وہ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے اس کی مثال سمندر جیسی ہے۔ میرے اندر یہ حدیث جو ہے وہ یوں گھل مل گئی اس دور میں کہ میری جو ہے نا، میرے ایک ایک بال کے نیچے یہ حدیث جو ہے اس کا اثر میں نے فیل کیا کہ ساری دنیا، ایک بندے کی نماز روزے کی بات نہیں ہو رہی، ساری دنیا کے نماز روزے والے، ان کی مثال ایک قطرے جیسی ہے، اور نیکی کی دعوت دینے والا، برائی سے روکنے والا، اس کی مثال سمندر جیسی۔ کوئی ہے ان دونوں میں کوئی تقابل کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ان دونوں کو ملایا جا سکتا ہے آپس میں؟ کوئی ہے کوئی ایسا پیمانہ جو سمندر اور قطرے کا آپس میں مقابلہ کر کے دکھائے؟ لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں، میرا بیٹا نہ پڑھے، میری بہو نہ پڑھے، میری بہن پھیر کی، میں تو پڑھ رہی ہوں نا، میں تو تسبیح پھیر رہی ہوں نا، میں تو اپنی قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، میں تو کر رہا ہوں روزے نماز، میرے والد صاحب نہ کرے، میرا ہمسایہ نہ کرے۔ یہ جو سوچ ہے یہ ابلیسی سوچ ہے، حسینی سوچ یہ نہیں ہے۔ حسینی سوچ یہ ہے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ جس گھر میں میں موجود ہوں اور میرے ہوتے ہوئے کوئی نماز چھوڑ دے، یہ ہونے نہیں دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ روٹی چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، پانی چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، نماز کیوں چھوڑی؟ یہ نیکی کا کام کیوں چھوڑا؟ اسے پرواہ نہیں۔ وہ کہتے ٹھیک ہے، انہیں اپنی قبر سے جانا ہے، میں اپنی قبر سے جانا ہے، انہیں اپنا صاحب دینا ہے، میں اپنا صاحب دینا ہے، لہذا بیٹھے رہو، ریسٹ کرو۔ مولوی صاحب کر رہے ہیں نا، مولوی صاحب حکم دے رہے ہیں نیکی کا، برائیوں سے روکنے کا کام ان کا ہے، میرا کوئی، میں تو نماز پڑھتی ہوں جی، ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں جناب، ہم تو جناب فلاں جگہ جا کے وظیفہ بھی پڑھتے ہیں۔ میرے حضرت ایک رات مجھے یاد ہے، آپ کی بڑی خاص قربت تھی اور تہجد سے پہلے کا وقت تھا، تو میں نے آپ کو یہ بات پوچھی تھی۔ اس وقت آپ بڑے خاص رنگ میں بھی تھے، تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور یہ بتا دیجئے کہ اصل نیکی کیا ہے؟ کیا نماز اصل نیکی ہے؟ کیا قرآن اصل نیکی ہے؟ نیکی کی اصلیت کیا ہے؟ تو مجھے یاد ہے آپ نے یہ بات مجھے بتائی۔ آپ نے فرمایا بیٹا، ایک شخص، صرف ایک شخص اگر تمہاری وجہ سے جنت میں چلا گیا نا، تو یہ اصل نیکی ہے۔ کوئی سمجھتے نہیں یہ بات؟ حضرت صاحب بھی چھوڑا ہوا ہے سارا کچھ، یا 3-4 ہیں بس بیچاری لگی رہتی ہیں تھوڑا بہت، بس وہ بھی کبھی موڈ آگے چلا جاتا ہے، کبھی پیچھے چلا جاتا ہے، کبھی کسی موڈ میں چلی جاتی ہیں، کبھی کسی موڈ میں چلی جاتی ہیں۔
کیا کریں؟ اکیلے شیخ کوئی اٹھایا ہوا ہے، شیخ ہی لگے ہوئے ہیں بس، باقی سب اپنا وہ انداز کہ جناب میں تو نیک ہوں نا، میرے بارے میں صاحب کو کوئی شکایت ہے جی نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے میں نیک ہوں کافی ہے. نہیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. یہ حدیث یاد رکھو، ساری دنیا کی مثال قطرے جیسی. تم قطرے میں شامل ہونا چاہتے ہو یا سمندر میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اتنی جلدی نہ کہہ دو، مشکل کام. حضرت مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ بات ان سے سنی تھی تو میں نے صاحب سے ایک بات کہی. میں نے کہا حضور آپ نے کہا ایک بندے کو جنت میں لے جانے کا اگر انتظام تو نے کر دیا تو یہ اصل نیکی ہے. تو حضور اگر آپ مجھے پھر اسی کام پہ مسلسل دیکھیں تو پھر میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو آپ نے پھر ایک جملہ اور بولا. آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ کام مسلسل شروع کر دیا کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے لگے اور برائیوں سے روکنے لگے اور تمہارا کام ہی یہ ہو گیا کہ تم اسی پہ لگے رہے تو پھر یاد رکھو دنیا کا ہر درجہ، دنیا کا ہر مقام خود دوڑ کے تمہاری طرف آ جائے گا. آخرت کی ہر درجے کی بات، آخرت کا ہر مقام خود دوڑ کے تمہاری طرف آئے گا کہ مجھے بھی لے لیں، آپ مجھے بھی لے لیں، فلاں خلافت بھی لے لیں، فلاں مرتبہ بھی لے لیں، فلاں مقام بھی آپ کے لیے ہے، لیکن کام یہ کرو، کام یہ کرو. تو آپ میں سے جو میرے ساتھ بہت سالوں سے ہیں، میری وہ بچیاں یا بچے جو بہت سالوں سے میرے ساتھ ہیں، میری زندگی کے اوپر گواہ ہیں. آپ مجھے بہت زیادہ نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھیں گے، آپ کبھی میرے ہاتھ میں تسبیح نہیں دیکھیں گے، آپ کبھی میرے ہاتھ میں کوئی کیلکولیٹر نہیں دیکھیں گے جو میرے تسبیح کو گن رہا. لیکن آپ مجھے کبھی بھی اس مقصد سے، مشن سے پیچھے ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے. آپ ہمیشہ مجھے اسٹیج پہ دیکھیں گے جہاں نیکی کا حکم دیا جاتا ہے اور برائی سے روکا جاتا ہے. آپ ہمیشہ مجھے اس جگہ پہ کھڑا دیکھیں گے جہاں اصل کام ہو رہا ہے، برائی کا راستہ روکا جا رہا ہے اور نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ وہ کام ہے جو نبیوں کا کام، جو نبی آئے جس کام کرنے کے لیے، 1,24,000 نبی جس کام کے لیے اتارے گئے، وہ صرف یہ تھا کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، برائیوں سے روک دو. ایک دوسری حدیث وہ بھی میری جوانی کے وقت میں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، یہ بھی میری انرجی بن گئی اور اس نے مجھے بڑا طاقتور بنایا. آج بھی اس سے بڑی طاقت لیتا ہوں. یہ حدیث جو بھی پڑھنے لگا ہوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، حشر کے دن جب نبیوں کو بٹھایا جائے گا اور نبی جب آئیں گے اور حشر کے دن نبی اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں گے تو یہ شخص کو بھی بلا کے اللہ بٹھائے گا اور نبیوں اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا. کیا بولا میں نے؟ میری طرف دھیان کرو، میری طرف دھیان کرو، سوچو میں نے کیا کہا. یہ لفظ اس کو جانے نہ دو شعور سے، اس کو گزرنے نہ دو دماغ میں، اس کو روک لو، اس کو اندر لے کے جاؤ. صرف ایک درجے کا فرق ہوگا نبیوں میں اور اس شخص میں. کیا یہ اس دنیا میں آنے کی اس کا مزہ نہیں آ گیا؟ بولو، کیا دنیا میں آنے کا چس نہیں آ گیا؟ کیا دنیا میں آ کر مزہ اس سے زیادہ بھی آ سکتا ہے کہ نبیوں کے قریب جا کے، ان کے قریب جا کے بیٹھنے کا موقع مل جائے؟ یہاں تو پہ ایک بندہ کوئی ایم این اے اس کے ساتھ کرسی ہو تو کہتا ہے جی میں نے ایم این اے کے ساتھ بیٹھنا ہے. نہیں میں نہیں بیٹھ سکتا. ایم این اے کے ساتھ بیٹھنے میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. عمران خان یہاں پہ آ کے بیٹھ جائے تو لوگ کہیں حضرت آپ کے ساتھ کرسی ہے میری، عمران خان کے ساتھ میری کرسی لگا دی آپ نے. نہیں میں اس قابل ہوں وزیر اعظم. عام لوگوں کی یہ بات ہے تو نبیوں کے قریب کرسی چلی جائے اور کہا صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا. یوں سمجھ لے کہ جیسے یہاں ہم بیٹھے ہیں اس چھت کے اوپر نبی بیٹھے ہوئے. بتاؤ کتنا کو فرق رہا. اذان سماعت کیجیے. سبحان اللہ.
دہراتا رہتا ہوں، مسلسل اس حدیث کو یاد رکھتا ہوں کہ نبیوں اور تمہارے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا اگر تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ پھر یہ بھی ایک ایسی اعلیٰ بات ہے کہ جب انسان اس رتبے پہ آتا ہے کہ اسے اللہ یہ جذبہ دے دیتا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینا چاہتا ہے اور وہ برائی سے منع کرنا چاہتا ہے، اور اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں نے بھی یہ کام کرنا ہے، تو اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس دور میں جب میں نے یہ بات سنی تھی تو شاید میں اس وقت BSc کر رہا تھا اور میری جیب میں 50 روپے بھی نہیں ہوتے تھے، اور قرآن کا شاید پہلا سپارہ بھی میں نے نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن یہ شوق پیدا ہو گیا کہ اتنا بڑا مقام کہ نبیوں کی قرب میں جگہ ملے گی، اور حضور فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، میرے زبان پہ اعتبار کرو، میرا نبی جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، وہ درست کہتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کام شروع کر دو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکنا شروع کرو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ جگہ دیں گے۔ تو میں اسی بات پہ لگ گیا، اور مجھے یاد ہے کہ کوئی چیز پاس نہیں تھی، نہ حدیثیں آتی تھیں، نہ قرآن کی آیتیں پڑھنا صحیح آتی تھیں، لیکن اللہ سب کچھ دیتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے، پھر اللہ مال دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، اللہ سٹیج دیتا ہے، الفاظ بھی دے دیتا ہے، سلیقہ بھی دے دیتا ہے، آپ جیسے محبت والے بھی دے دیتا ہے، سارے پیار والے۔ ہم محروم اس لیے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم محروم رہتے ہیں، کسی کے پاس کچھ کم ہے، کسی کے پاس کچھ کم ہے، کسی کے پاس کچھ کم ہے، سارا کچھ لینا چاہتے ہو تو یہ کام شروع کر دو، اللہ سب کچھ دے گا۔ کیوں؟ برائی سے روکنا ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے، تو اللہ سب کچھ دے گا تو کچھ کرو گے، گھر بیٹھے تو نہیں ہونا یہ۔ ایک اور بھی ایسی بات تھی میرے ذہن میں، وہ کبھی محو نہیں ہوئی۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک جملہ مجھے اس دور میں سمجھے کھا گیا، یہ میرے پرانے دوروں کی باتیں آج یاد آ گئیں، وہ کھا گیا مجھے، اور آج تک میرے ذہن میں کبھی یاد آتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن بڑا سچ جملہ ہے۔ حضرت باجزید رحمۃ اللہ علیہ بستامی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے نے لوگوں دوستوں کو ہم سے دور کر دیا، ہمارے دوست چھوڑ گئے ہمیں۔ یہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنے نے دوست چھڑوا دیے، کوئی نیڑے نہیں آتا۔ بھائی جب برائی سے روکنا ہے تو لوگ کہیں گے بھائی یہ تو دن رات ہمیں لگا ہی رہتا ہے، چھوڑو یار اس کو، بھاگ جاتے ہیں لوگ آپ سے، کہتے ہیں میرے دوست چھوڑ گئے۔ تو میرے بھی کئی دوست تھے بچپن میں ہمارے ساتھ، ہم کٹھے پلے بڑے، اور میرا ایک دوست ہے، بڑا پیار تھا اس سے بچپن میں، بڑی محبت، یوں سمجھ لیں کہ ہم دونوں ہم پیالہ، ہم نوالا، ہم بستر سے کٹھے سویا کرتے تھے، کبھی میرے گھر آ جاتا، میں اس کے گھر چلا جاتا۔ بچپن بڑا پیارا گزرا، اچھا آدمی، بڑا اچھا آدمی ہے وہ۔ تو جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میں نے اس سے عرض کی، میں نے کہا بھائی تو بھی میرے ساتھ چل، تیرے ساتھ کتنا پیار ہے۔ تو اس نے کہا یار یہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، مجھے یہ پسند نہیں، یہ نا مجھ سے نہیں ہوتا، یہ کہ نا میں یہ عمل کروں تو بھی چھوڑ، چل رہا سلسلہ چلنے دے۔ میں کہ یار نہیں، اب تیرا راستہ یہ ہے، میرا یہ ہے۔ وہ آج تک میرے ساتھ آخری ملاقات تھی، اور اتنا پیارا دوست میرا چھوٹ گیا صرف یہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، لوگ چھوڑ دیں گے تمہیں، اس لیے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کون آئے گا تیرے پاس؟ ہاں وہ ضرور آئیں گے جو تجھ سے سچی محبت کرتے ہیں، جو تجھ سے صحیح پیار کرتے ہیں، وہ کہیں گے ہم تمہارے ساتھ، کرو۔ تو یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اور اس کو کرنے والے کی اتنی بڑی شان ہے کہ جو یہ عمل کرتا ہے کہ ہر وقت اس کا انداز یہ رہتا ہے کہ برائی سے روکتا رہے، جہاں کہیں اسے نظر آئے برائی۔ حضور اسلام نے فرمایا کہ پہلا عمل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکو، اٹھو اور ہاتھ سے روک دو۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اپنے منہ سے مدد لو، بولو، کہو یہ بات غلط ہے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ اپنے دل سے برا جانو، نفرت کرو اس عمل سے کہ یہ برا کام کر رہے ہیں، میں روک نہیں سکتا، نہ ہاتھ سے نہ منہ سے، لیکن ہے برا۔ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے چھوٹا ایمان کا درجہ ہے، اس سے چھوٹا ایمان نہیں ہو سکتا، آخری درجہ یہ ہے۔ تو اب اندازہ کر لیں
کہ جو لوگ برائیوں کے اندر چلے جاتے ہیں ان کا ایمان کہاں ہے؟ آخری ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل میں نفرت کرو اس عمل سے، اور جو اٹھ کے چلا جائے اس برائی کے اندر کیا کرو؟ وہ کہاں پہ ہے اس کا ایمان؟ اللہ تمہیں توفیق دے، آمین کہو۔ اللہ تمہیں توفیق دے، اور اس گروہ میں شامل ہونے کی دعا کرو۔ میں اپنے بچوں کے لیے کبھی کبھی، ابھی میں نے کہا نام لیا تو احمد صاحب آ گئے، میں کبھی کبھی یہ دعا ضرور کرتا رہتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرا کنٹرول نہیں ہے۔ میں اپنے خدا سے ضرور کہتا ہوں کہ اللہ میرے بچوں کو ایسا ضرور بنانا کہ وہ برائی سے روکیں اور اچھائی کا حکم دیں۔ بہت بڑا عالم مبلغ کی میں بات ہی نہیں کرتا، بہت بڑے کوئی بنے، وہ بہت بڑے کوئی پیر بنے، نہیں، یہ بات ہی نہیں کر رہا، لیکن وہ برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں۔ مولا یہ ضرور ان کے ساتھ ہو۔ یہ میرے اپنے دل کی دعائیں نکلتی رہتی ہیں، مولا ان کو ضرور یہ منصب ملے، یہ بہت بڑا منصب، اور آقا دو جہاں کا سارا گھرانہ اسی کے اوپر فائز ہے۔ حضور کے گھرانے کی جو اعلیٰ برکت ہے، یا ابھی جو پڑھا جا رہا تھا کہ کتنے خوش بخت ہیں نبی کے گھرانے والے، وہ اسی لیے ہے کہ سارے لوگ اسی بات پہ فائز تھے۔ سیدہ فاطمہ بھی اسی کام پہ لگی رہتی تھی، سیدہ عائشہ بھی یہی کام کرتی رہیں، سیدہ خدیجہ بھی اسی پہ لگی رہیں، حسن اور حسین بھی اسی پہ قربان ہو گئے۔ یہ سارا گھرانہ یہی کام کرتا تھا، نیکیوں کا حکم دیتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا، اس کا اور کوئی کام نہیں تھا۔ اللہ، تو یہ جو تم چھوٹی چھوٹی ختمات کی محفلیں کرتی ہو، چھوٹے چھوٹے جو تم درس دیتی ہو، چھوٹا چھوٹا جو تمہارا ایک کسی بھی گھر میں جا کے منصب اور بیٹھ کے ذکر دعا کر، یہ چھوٹی بات نہیں۔ وہ چند لوگ جو تم بیٹھ کے انہیں نیکی کی دعوت دے رہی ہو، اچھا انہیں جو ہے وہ درس دے رہی ہو، تو یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل۔ اللہ، اور ایک حدیث تو ایسی ہے کہ اس کے سننے کے بعد دل میں یہ جذبہ پیدا نہ ہو تو کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث جو ابھی سنانے لگا ہوں، اس حدیث کے بعد اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ میرا یہ عمل رہے ہمیشہ، کوئی سنتا ہے نہیں سنتا ہے، کوئی اس کو اہمیت دیتا ہے نہیں دیتا ہے، کوئی اس کو برا جانتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے، nothing else، مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں کسی کام کی، میں نے رہنا ہے اسی منصب پہ کہ میں ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتی رہوں اور برائی سے روکتی ہوں۔ اگر یہ بات سننے کے بعد جو بھی بتانے لگا ہوں یہ جذبہ نہیں آتا تو کبھی نہیں آئے گا۔ چھوڑ دیں، سن لی مجھ سے مہربانی، لیکن اس کو سننے کے بعد بھی اگر نہ آیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بلایا اور ارشاد فرمایا، جبریل فلاں علاقے کی طرف جاؤ اور اس پورے علاقے کو عذاب کا شکار کر دو، کوئی ایک بچہ بھی اس علاقے کا نہ بچے، ہر ایک کو ختم کرو۔ آج نافرمانی کی حد ہو گئی، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، حکم ہے جاؤ۔ حضرت جبریل، حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں حضرت جبریل پہنچ گئے اس علاقے کو عذاب کے لیے، اپنا پورا ارادہ کر لیا، اور جب عذاب اتارنے لگے تو واپس آ گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ نے پوچھا، کیا جبریل کیا حکم پورا ہو گیا؟ تو ارشاد فرمایا، نہیں مولا، تیرا حکم پورا نہیں ہوا۔ کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میرا حکم پورا کیوں نہیں کیا؟ فرمایا، مولا اس لیے پورا نہیں کیا کہ وہاں عذاب میں لے تو آتا، لیکن ایک شخص دیکھا ہے اس جگہ، ایک شخص ہے وہاں، ایک بندہ ہے تیرا، اور وہ بندہ اتنا عبادت گزار ہے، اتنا نیک ہے کہ اس نے آج تک پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا۔ پوری زندگی میں جتنی دیر میں آنکھ جھپکی جاتی ہے اتنی دیر بھی اس کی گناہ میں نہیں گئی۔ تو مولا مجھے شرم آ گئی، مجھے حیا آ گئی، مجھے حیرانی ہوئی کہ اس شخص کو بھی میں عذاب کے اندر ڈالوں گا۔ ساری قوم پہ عذاب اتارنے لگا ہوں تو یہ بھی اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بھی مرے گا اس کے اندر۔ لیکن مولا اس نے تو ایک لمحے کے لیے، میں نے کیا کہا ذرا پچھلے والے بولو، ایک سارے بولو،
وہ ذرا پچھلے والے بولے. ایک لمحے کے لیے گناہ نہیں کیا, ایک سیکنڈ کے لیے گناہ نہیں کیا اس نے. تو مجھے شرم آ گئی, میں تجھے کنفرم کرنے آیا ہوں, کیا وہ بھی, کیا اس کو بھی میں لے جاؤں اندر ہی. تو جواب سنیے, جواب یہ تھا کہ اس زمین کے حصے کو کاٹو اور اسے الٹا کر کے اس شخص کے سر پہ مارو جو سارا دن نماز پڑھتا ہے, جو سارا دن تسبیح پڑھتا ہے, وہ جو سارا دن تلاوت میں مصروف رہتا ہے, درود پڑھتا رہتا ہے, فلاں نیکی کرتا رہتا ہے, اس کے سر پہ مار کے آؤ. پتہ ہے اتنی نفرت کیوں ہے؟ جانتے ہو اتنی نفرت کیوں تھی؟ جبریل نے پوچھا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا درجہ مقام, بھائی میں اور آپ ساری زندگی اس درجے پہ نہیں آ سکتے کہ ایک لمحے کے لیے گناہ نہیں ہوا. ہمارے گناہ ہیں کہ نہیں سارے؟ بولو نا بھائی. کتنے منٹ گناہوں میں گزرے ہیں, کتنے گھنٹے گزرے ہوئے ہیں, کتنے دن گزرے ہوئے ہیں. پوری عمر کا حساب لگاؤ, جب سے جوان ہوئے ہو ابھی تک آؤ, ہاں اس عمر کی اس دن تک آؤ, کتنے گھنٹے دن منٹ بنیں گے جو گناہ میں گزرے ہیں. اس شخص کے لیے جبریل گواہی دے رہے ہیں کہ اس شخص کا ایک لمحہ گناہ میں نہیں گیا. یار تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ تمہارا دماغ ہے کہ کیا ہے, بھوسا بھرا ہوا ہے اندر, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ جبریل کہہ رہے ہیں ایک لمحہ بھی گناہ میں نہیں ہے. میں اور آپ آج تک اس درجے پہ نہیں جا سکتے, نہ جا سکیں گے. جبریل نے جب پوچھا تو اللہ نے فرمایا اس شخص کے سر پہ مارو جا کے. تو کہا حضور مولا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ہر طرف لوگ برے کاموں میں لگے ہوئے اور اس شخص کا رنگ, سنو لفظ دیکھو, اس شخص کا رنگ میری غیرت کے اندر سرخ نہیں ہوتا. اسے کبھی غیرت نہیں آئی, میری غیرت میں کبھی سرخ نہیں ہوا اس کا رنگ. منہ سے بولنا تو بات کی بات ہے بھائی کہ برا کام ہے یار, برا کام ہے, باز آ جاؤ, وہ تو بعد میں ہے. رنگ سرخ نہیں آج تک ہوا. ایسی کچھ کوئی ضرورت نہیں مجھے عبادت کی, سر پہ مارو جا کے اس کو. یہ ہے حقیقت. مجھے یہ حدیث اس طرح چمبڑ گئی ہوئی ہے کہ میں تو قطعاً نہیں باز آؤں گا. آپ میں سے سب چلے جائیں بے شک, کوئی بھی نہ بیٹھے, لیکن ہم نیکی کا حکم کرنے سے باز نہیں آئیں گے. ہمیں اس حدیث نے حقیقت بتا دی ہے. نماز روزہ کرنا بہت اچھی بات ہے, ضرور پڑھو, ضرور تم نیکیاں کرو, لیکن اگر تمہارا بھائی برائی میں ہے, تمہاری بہن برائی میں ہے, تمہارا چھوٹا بھائی نماز نہیں پڑھتا, تمہارے گھر کے اندر برائی چل رہی ہے, وہ کاہے کی تہجد بھائی, وہ کاہے کی تمہاری تہجدیں اور کاہے کا قرآن؟ کیوں اپنے آپ کو دھوکے میں لگایا ہوا ہے؟ کس طرح اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ باز آؤ, سمجھدار بنو. یہ نہیں ہو سکتا. کب تک تم کوے کی طرح آنکھیں بند کر کے رکھو گے؟ نہ ایسے کرو. ہاں اگر وہ نیکی میں آ گیا تو تیرا ایک نفل بھی اللہ کو قبول ہو جائے گا, ایک سجدہ بھی کافی ہے. اور اگر وہ نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوگا؟ سنو, اس بات نے ہمارے معاشرے کی جڑیں ہلا دی ہیں کہ لوگ اپنا اپنا کریں. سب کا پرائیویٹ مذہب ہے, سب کا پرائیویٹ دین ہے, جو مرضی کرتے رہے لوگ. نہیں, مبلغ یہ نہیں سوچ سکتا, حضور کا دین کا رکھوالا یہ نہیں سوچ سکتا. اسے پیرس میں, یوکے میں, اسے افریقہ میں, اسے کسی بھی دنیا کی جگہ پہ برائی کی خبر ملتی ہے, اس کا دل تڑپتا ہے, وہ روتا ہے, اندر ہی اندر دعائیں کرتا ہے, مولا کاش میں موجود ہوتا, میں لوگوں کو نیکی کا حکم دے دیتا, کاش میں ہوتا, لوگوں کو نیکی کی بات سنا دیتا. کوئی قتل سنتا ہے, کوئی کسی جگہ جو ہے وہ چوری سنتا ہے, وہ کسی جگہ ڈاکہ سنتا ہے, تو دل کرتا ہے کاش وہ چور میرے سامنے آ کے بیٹھتا, میں اسے قرآن کا درس دے دیتا, میں اسے نیکی کی بات سنا دیتا, وہ نہ چوری کرتا, وہ نہ ڈاکہ ڈالتا. اگر اس کا دل تڑپتا نہیں ہے, کاہے کا مسلمان ہو؟ یہ نماز روزہ کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو, یہ تو فرشتے بھی کر رہے ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تمہیں بنایا ہی لوگوں کے لیے گیا ہے,
تم سب سے بہترین امت ہو اور تمہارا وجود لوگوں کے لیے ہے. تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے ہمیشہ روکتے رہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان رکھو. اللہ پہ ایمان کہاں آخر میں رکھا جائے گا؟ بولو. اللہ پہ ایمان آیت میں آخر میں رکھا، اور اس سے پہلے کہا نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. تو یہ میرا درد سمجھیں، اس درد کو. یہ حسین کا پیغام ہے. حسین یہ تھے، اس کے لیے آپ کا وجود بنایا گیا. لہذا جو جہاں جہاں بھی ہو، اپنے دائرہ کار میں ہمیشہ یہ بن جاؤ انشاءاللہ. کہو ضروری نہیں کہ تمہیں ایسا ہی ممبر، ایسا ہی سٹیج ملے. یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں ایسا ممبر اور سٹیج ملے. جہاں بھی ہو، جس درجے پہ ہو، برائی کو روکو، ہر صورت روکو. یہ برا کام ہے، کس کو نہیں پتا؟ کون نہیں جانتا کہ برائی کیا 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 برائی ہے؟ سب جانتے ہیں. کیوں نہیں روکتے؟ دوسروں پہ چھوڑ دیتے ہیں. مولانا پہ چھوڑ دیا، حضرت صاحب پہ چھوڑ دیا، مولوی صاحب کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں. آخری بات، مجھے قبلہ عالم سے جب خلافت ملی تھی تو میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا، میں نے کہا حضور یہ جو آپ نے محبت کی ہے، یہ تو آپ نے کرم کر دیا ہے، فضل کر دیا، لیکن کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا اس مشن پہ جو پہلے میں کر رہا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو آپ نیکی کا حکم دے رہے تھے، برائی سے روک رہے تھے، اسی پہ جاری رکھیں. بس یہ ایکسٹرا دعائیں ہماری ساتھ شامل ہو گئی ہیں. اب یہ ایکسٹرا دعائیں ہیں، بس کام وہی کرنا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں آ گئی اب آپ کے سر پہ کہ اب آپ آج سے ایک نیا کام شروع کریں گے. کام وہی ہے جو آپ پہلے کر رہے تھے، لیکن اب ہماری دعائیں ایکسٹرا، بزرگوں کی بھی بہت ساری دعائیں ساتھ شامل ہو گئیں. لہذا حضور علیہ السلام کے سارے خلفاء نے یہی عمل کیا. سارے خلفاء. سیدنا صدیق اکبر برائی کے خلاف سب سے بڑا مینار تھے آپ. حضرت فاروق اعظم، سبحان اللہ، ذرا سارے بولے نا سبحان اللہ. حضرت عمر کے نام پہ سبحان اللہ کہو. آپ پہچان ہی برائی سے روکنے کی ہیں اور نیکی کا حکم دینے میں. سب سے بڑا نام فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. یہ سب لوگ اسی پہ چلتے رہے، اور جب تک یہ امت اس پہ رہی، اس امت میں امام غزالی جیسے لوگ پیدا ہوئے، امام احمد بن حنبل جیسے لوگ پیدا ہوئے، امام اعظم پیدا ہوئے، حضرت غوث الاعظم جیسا شخص آیا، کیونکہ امت برائی سے روکتی تھی، نیکی کا حکم دیتی تھی. آج کوئی نہیں ملتا، آج کوئی نہیں ملتا، آج کوئی نہیں ملتا. اور ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کب ہمارا شاہین آئے گا، کب میرا شاہین آئے گا جو اس مشن میں ساتھ دے گا، جس مشن کے لیے چلے گا، جس کے لیے روٹی پانی گھر بار دوسرے نمبر پہ ہوگا. پہلا مشن اس کا دین ہوگا. پہلے مشن کے لیے اس کا یہ کام ہوگا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک گروہ ہوگا جو نیکی کی دعوت دے گا، برائی سے روکے گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میں خدا ہو کے تمہیں بتاتا ہوں یہی لوگ کامیاب ہونے والے. تم کامیاب ہی ہونا چاہتے تھے نا؟ دولت کما کے کیا چاہتے تھے؟ کامیاب. عزت کما کے کیا چاہتے تھے؟ کامیاب. رتبہ مقام چاہتے تھے کامیاب ہونے کے لیے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کامیابی یوں ملا کرتی ہے. یہ ہے کامیابی. برائی سے روکو، نیکی کا حکم دو، تمہیں کامیاب ہم کر دیں. بڑے لوگ آئے دنیا میں، دولت مند فیل، بڑے لوگ پڑھے لکھے فیل، بڑے لوگ درجے مقام فیل، بہت سارے ممبر پارلیمنٹ فیل، بہت سارے دنیا میں آئے بادشاہ وزیر فیل، سب فیل ہو گئے. اگر کامیاب ہو گئے تو صرف برائی سے روکنے والے کامیاب ہو گئے، نیکیوں کا حکم دینے والے کامیاب ہوئے، باقی سب فیل ہیں. کوئی ان کا درجہ اور مقام نہیں اللہ کی نظر میں. کہا میں تمہیں بتاتا ہوں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ کامیاب ہونے والے لوگ. اوہو. تو یہ کھل کے جب چیزیں سامنے آ جائیں پھر انسان جو ہے وہ اپنی اسی مادی زندگی کے لیے روتا پھرے اور اسی چھوٹی چھوٹی بات پہ روتا پھرے. حضرت صاحب چھوٹی چھوٹی گال گال. ہم کہتے ہیں یار اس کو پتہ ہی نہیں ہے، زندگی جینے کا سلیقہ نہیں ہے، اس کا دھیان ہی اس طرف ہے. یہ بکھیڑے کبھی ختم نہیں ہونے.
ان بکھیڑوں کو حل کرتے پھرتے ہو، بے وقوف ہو تم، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اولاد بڑی ہوگی مسائل اور بڑھ جائیں گے، نہیں ہوگی پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے، بہو آ جائے گی اور مسائل آ جائیں گے، پھر ان کے پوتے پوتیاں ہو جائیں گے اور مسائل بڑھتے جائیں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہونا. کن کے لیے روتے پھرتے ہو؟ آؤ اللہ کے دین کے لیے رونا شروع کرو، آؤ رسول کے لیے رونا شروع کرو، آؤ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پریشان کرو، اپنی پریشانی دین کے لیے لے کے آؤ کہ دین کہاں سے بہتر ہو سکتا ہے، کدھر سے میں دین کو زیادہ بہتر کر سکتی ہوں، کہاں سے میری مدد شامل ہوگی. تو دیکھنا یہ سارے مسائل اللہ تیرے یوں حل کرے گا جس طرح مکھن سے بال، ورنہ اسی طرح روٹتے پٹتے قبر میں جا پڑو گی، کچھ حل نہیں ہوگا، وہی بکھیڑے رہیں گے، ختم ہو جاؤ گے. میں ابھی گزر رہا تھا جہاں پہ ہم پہلے رہتے تھے، ابھی گھر ہم نے سیل کیا، دوسرا گھر لیا، ابھی ماشاءاللہ بنا لیا. تو میں گزر رہا تھا ابھی رات، ساتھیوں سے ملاقات تھی جو کہ اسی علاقے میں، تو واپسی پہ آتے ہوئے میں اپنی گلی سے گزرا، تو میں نے رائٹ سائڈ میرا گھر تھا جو پرانا، وہ دیکھا تو انہوں نے سارا نا نیا بنا دیا ہوا ہے، مطلب وہ ہمارا پچھلا گھر انہوں نے بالکل ایسے لگتا ہے زمین کا وہ ٹکڑا ہی ختم کر کے ایک نیا زمین کا ٹکڑا وہاں اللہ نے پھینک دیا. میری آنکھوں میں نا آنسو سے آ گئے. میں نے کہا مولا تو ایسے مٹا کے رکھ دیتا ہے چیزیں، ایسے مٹا دیتا ہے تو، ایک سلامت نہیں میرے گھر کی، وہ نیا بنا دیا، ہر چیز نہیں ہو گئی، دیواریں نہیں ہو گئی، چھت نہیں بن گئی، کوئی جان ہی نہیں سکتا یہاں وسیم فاروقی رہتا تھا. مولا تو ایسے مٹا دیتا ہے بندوں کو، کوئی یاد ہی نہیں کرے گا یہاں پہ کوئی 30 سال رہ کے گیا. میں اس کو دیکھ کے میرے آنکھوں میں سوچ ہے نا اپنی بات کہتے ہیں سونا بنایا ساڑھا نہیں سی سونا، اے زیادہ سونا بن گیا. ایک سوچ کا زاویہ نا میرے ذہن میں یہ ہے، میں مولا تو ایسے مٹاتا ہے لوگوں کو کہ یہاں پہ یاد تک نہیں باقی میری کہ یہاں پہ کوئی رہتا تھا. اور ایسے ہی تم سب ہونے والے ہو کہ نہیں، بولو سارے مٹ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان نہیں ہوگا، تمہاری قبروں کی مٹی بھی اڑ جائے گی. لیکن اگر تم اس منصب پہ آ گئے تو داتا صاحب کی طرح کبھی نہیں مٹو گے، غوث اعظم کی طرح کبھی نہیں مٹو گے، حضرت معین الدین کی طرح کبھی نہیں مٹو گے. باجزید بستامی کا نام ممبروں پہ لیا جاتا ہے، امام اعظم کا نام ممبروں پہ لیا جاتا ہے. یہ سارے لوگ ایک مقصد کے اوپر چلتے تھے، برائی سے روکو، نیکی کا حکم دیتے رہو، کبھی نہ چھوڑو یہ کام. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 100% تم بہت بڑے کوئی نیک بنو گے تب نیکی کا حکم شروع کرو گے، یہ کوئی ضروری نہیں. جتنا آتا ہے بتاؤ لوگوں، لیکن ہر مہینے ہر ہفتے تمہارے دماغ ذہن سے یہ کام ہوتا رہے. پرماننٹ اس کو بناؤ، پرماننٹ کسی محفل میں شامل رہو، کسی گروپ میں شامل رہو جو یہ کام کر رہا ہے، اور اس میں جا کے بیٹھ جاؤ. مجھے بھی شامل کریں جناب، میرا بھی نام لکھیں انہی میں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اگر منہ سے نہیں بول سکتے مال پیش کرو، یہ لے جناب کام کریں. آپ مجھے بولنا تو نہیں آتا لیکن یہ پیسے حاضر ہیں، آپ کام کریں. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ نیکیاں پھیلا رہے ہیں، بہت اچھا. رات مجھے یو کے سے ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہیں میرا انٹرنیٹ پہ دیکھی کوئی، تو انہوں نے فون کیا، اتنی دعائیں انہوں نے دی، مطلب سفید داڑھی ان کا چہرہ میں نے دیکھا واٹس ایپ پہ جو ان کی پروفائل پکچر لگی ہوئی تھی. میں نے کہا زتی آپ ہیں؟ کہنے لگے جی یہ میں ہی ہوں، سفید داڑھی، سفید امامہ، سفید رومال. میں نے کہا یہ تو سارا نقشبندیوں کا آپ کا جو ظاہری انداز. فرمایا الحمدللہ میں نقشبندی ہوں، میں نقشبندی ہوں محترم، اور یہ آپ کا میں نے جو دیکھا ہے وہ 15 منٹ مجھے دعائیں دیتے رہے، اتنی دعائیں دی. کہا بیٹا بڑی تجھے فلاں ملے، فلاں برکت، اللہ تجھے برکت، اللہ تجھے برکت. میں آمین 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 بولتا 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 میں تھک گیا، وہ دعائیں دے دے کے نہیں تھک، اتنا وہ دعائیں دیتے رہے. یہ بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں، بہت بڑا مشن، بہت بڑا مشن، بہت بڑی بات. میری آخری عمر آ گئی، میں بیمار ہو گیا، میرا دیکھو میری سفید داڑھی ہو گئی، بیٹا میں یہ کام پورا نہیں کر سکا، فلاں جگہ مجھے مسئلہ آ گیا، فلاں جگہ میری تکلیف بڑھ گئی، میں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن بیٹا یہ کام بہت بڑا ہے، اور کریں. وہ دعائیں دیتے رہے، بڑی دعائیں دی. اور ہم چاہتے ہیں بس نہ ہمیں دعا دی جائے روٹی پانی کی، بس کسی طریقے روٹی پانی صحیح ہو جائے، ہمارا بیاہ ہو جائے، شادی ہو جائے، بس اسی پہ لگے ہوئے. دین جائے جہاں مرضی، لوگ جائیں جہاں، کوئی پتہ ہی نہیں، کسی کو سوچتا ہی کوئی نہیں.
حضور کا دین کیا ہو رہا ہے؟ اج دین نبیدہ وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے. کیا یہ حالت نہیں ہے دین کی؟ بولو کون ذمہ دار ہے؟ ابھی مجھے بتایا گیا کہ 70,000 سے زیادہ گاڑیاں مری داخل ہو چکی. یہ ہے یہ قوم جس کو آپ فکر حسین دے رہے ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں اس بات کی کہ آج کیا دن ہے اور کتنا فکر والا دن ہے اور کیا آج بنے گا. 10 محرم کے دن حشر کا میدان ہوگا, کس طرح وہاں میرا حشر میں کھڑا ہوگا, کوئی فکر نہیں. وہ جا کے 70,000 سے زیادہ گاڑیاں, وہ کہتے ہیں ادھر سڑکیں بلاک ہو گئی ہیں, گورنمنٹ نے اپیل کیا خدارا مری کی طرف نہ آئیں, سڑکیں بند ہو گئی. سارے نکل گئے ہیں, یاشی تفریح, انجوائے کریں, آج چھٹی ہے, موج کریں. کنوں حال سنائیے دل دا, کوئی محرم راز نہیں ہے. تو یہ حال ہو, قوم جا کے تفریح کر رہی ہے, موجیں مار رہی ہے. فکر حسین کرتے رہیں گے اور لوگ, ہم جا کے ذرا جو ہے وہ چیئر لفٹ کے مزے لیں, ہم بیٹھیں جا کے بہترین جھولوں میں. خون حسین ہوتا رہے گا, خون حسین, خون حسین سے کیا, ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. یہ تو آپ چند لوگ ہیں, غنیمت ہیں آپ بھی چند لوگ جو بیٹھ گئے ہیں. اٹھ کے دیکھیں کیا حال ہوا محلوں میں, کیا حالات ہے, کس طرح سے لوگوں کے دین کو, لوگوں نے دین کو کس طرح بیچ دیا ہوا ہے, کس طرح دین ہلکا سمجھا ہوا ہے, کس طرح دین کو لوگ لے کے چل رہے ہیں. تو اللہ کرے یہ درد کے نالے اس تک پہنچے جس تک میں پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ کرے یہ درد وہاں تک جائے. شاید یہ درد ہو اور وہ درد لوگوں کے اس سینے تک چلا جائے جہاں اللہ پہنچانا چاہتا ہے, اور لوگ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم نے نیکی کا حکم کرنا ہے, برائی سے روکنا ہے. میں نے پھر کہہ دیا, اس کے لیے کوئی مولوی بننا ضروری نہیں ہے. آپ جس بھی جگہ پہ ہیں کھڑے ہو جائیں, دیکھیں آپ کے ارد گرد کہاں برائی ہے, اسے روکنا شروع کر دیں. بس سمپل, ویری سمپل, کوائٹ سمپل. کوئی بڑے منصب کی ضرورت, جہاں پہ جس جگہ برائی ہے وہاں کھڑے ہو جائیں. میں یہ ہونے نہیں دوں, غلط بات, اس کو روکنا ہے. اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں. انشاءاللہ کہیں نا ذرا سارے, ذرا سارے انشاءاللہ کہہ دو, دل سے کہو نا, اللہ توفیق دے دے. اور اس کے لیے اپنے حضرت کا دامن پکڑیں, اپنے حضرت کا بازو بنے, ان کا مشن تھامیں. ان سے پوچھ لیں حضرت میری کوئی خدمت بتا دیجیے, وہ بتائیں گے تجھے. وہ تو کتنی خدمتیں ہیں, بیچارے پھرتے ہیں, کس کو دوں یہ کام. اس سے پوچھ لیں, ان کا دامن پکڑیں, ان کا دامن تھام لیں, کیونکہ وہ واحد راستہ ہیں جو تمہیں وہ صحیح مشن کا راستہ دے سکتے ہیں جو وہ خود کر رہے ہیں. اس سے بڑی کیا گارنٹی ہوگی, جو وہ خود کر رہے ہیں وہی اصل مشن ہے, وہی اصل مشن ہے. تو اپنے حضرت کا دامن پکڑیں, ان کے ساتھ وفا کریں, ان کے ساتھ چلیں, محنت کریں, کوشش کریں. یہ جو آپ ختمات پڑھاتے ہیں لگے رہیں, اور زیادہ کریں. سالانہ آپ کی مجالس ہوتی ہیں, ان کو ترتیب دیں, فکر کریں ان کی, اور باقاعدہ اس کے لیے مجھے فون کریں, میسج کریں, حضرت فلاں جگہ آپ کی وہ محفل ہے, آپ نے فلاں جگہ پہنچنا ہے, ذمہ داری ہے آپ کی, میں نے یاد کروانا تھا. پورا داز رکھیں, وہ ترتیب چل رہی ہے جو آپ کی ماشاءاللہ پورے سال کی ہے, وہ چلتی رہے. آپ کا جمعے کا درس مل کے کہو سبحان اللہ, سب سے بڑی سعادت ہے. میں یہ بات کر رہا تھا کل بھی کسی ساتھی سے کہ انشاءاللہ یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, کل کو ابھی جب یہ اوپر شروع ہوگا, اوپر اس کی تعمیر شروع ہونے والی ہے, کیونکہ ابھی بس یہ بارشوں کا سیزن ہم نے نکالنا ہے, تو اوپر ہم نے شروع کر دینا ہے. تو یہاں نیچے یہ جو پہلا ستون ہے, یہاں شیشے لگ جائیں گے, دروازے لگ جائیں گے, گلاس کے دروازے لگ جائیں گے, اے سی لگا دیے جائیں گے. ادھر پیچھے بھی وہاں پیچھے بھی گلاس ڈور ہوگا, اور جو مین دروازہ ہے آپ کا وہ بھی بہت خوبصورت گلاس کا ڈور ہوگا. تو یہ 3 اس کے پورشن بنیں گے, اور یہاں انشاءاللہ تفسیر القرآن, حفظ القرآن, اور بہت سارے 4 سال کے کورس, 3 سال کے کورس بچیوں کے لیے شروع ہو جائیں گے. یہ سارا ماشاءاللہ ہال جو ہے یہ ایئر کنڈیشنڈ ہال ہوگا, اور پوری طرح سے یہ بچیوں کے لیے داخلہ اس کا شروع کر دیا جائے گا. اور اس کی جو ترتیب ہے وہ ہم نے بنا لی ہوئی ہے. تقریباً 1000 بچیاں یہاں پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ. 1000 بچیوں کی گنجائش یہاں موجود ہے جو یہاں تسلی سے ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں. اور جمعے کے دن ہم نے اس کا یہ رکھنا ہے کہ جمعے کے دن ہم نے اس کا ٹائم آگے رکھنا ہے. 11 بجے کلاس شروع ہوگی, اور 11 بجے شروع کر کے تو آپ کی جو عالم القرآن کی کلاس ہے وہ 3 بجے ہوتی ہے,
تو وہ یہ سارا کا سارا جتنا بھی ہمارا یہ جو ادارہ ہوگا، اس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گی اور ساتھ اس کی جتنی معلومات ہوں گی، ان سب کے لیے آپ کا عالم القرآن کا لیکچر سننا لازم ہوگا، لازم ہوگا، لازم ہوگا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے لے کر اس دیوار تک میرا جو خواب ہے، قرآن سننے کے لیے لوگ بیٹھے ہوں گے، انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا۔ وہاں تک لوگ بیٹھے ہوں اور قرآن کی دعوت عام ہوگی۔ کوئی اسٹوڈنٹ اس سے چھٹی نہیں کر سکے گا، کوئی اس میں سے باہر نہیں جا سکے گا۔ جو بھی آئے گا وہ قرآن کا وہ لیکچر جمعے والا ضرور سنے گا، تاکہ قرآن کی دعوت عام، قرآن کا نور عام۔ تو ایک دن یہ بھی آئے گا انشاءاللہ، آپ آخری دیوار تک دیکھیں گے۔ تو ہمارے ارادے بہت بڑے ہیں، ہمارا مشن بہت بڑا ہے۔ ہمارے ساتھ چلنے والے دیکھیں گے کہ یہ ایک دن پورا ہوگا، اور ایک دن یہ عمل اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ یہ یہاں پہ باہر کھڑے ہو کے، جب یہ ادارہ پورا اپنی آب و تاب پہ چمک رہا ہوگا، لوگ باہر کھڑے ہو کے یہ آرزو کریں گے کہ کاش اگلے سال میری بیٹی بھی یہاں داخل ہو جائے، کیونکہ ہم نے داخلے بند کر دینے ہیں۔ جب ہماری تعداد پوری ہوگی داخلے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لوگ یہاں قطار میں کھڑے ہو کے آپ نہ دیکھیں گے لوگ داخلہ کرانے آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ دن آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مقصد نیکی پھیلانا، برائی کو روکنا ہے۔ ہمارا مقصد کوئی پیری مریدی ہوتا تو دنیا میں کسی کو یہاں پیر نہ ملتا، لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد نیکی پھیلانا ہے اور برائی کو روکنا ہے۔ لہٰذا اتنے لوگ آتے ہیں، اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ جو لوگ اصل مشن پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وہ کم ہی ہوتے ہیں۔ حضور کے 4 صحابہ نے ساری دنیا میں اسلام پھیلا دیا، 4 صحابہ نے بڑا کام کیا۔ اللہ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ہمارا یہ مشن عطا کرے اور ہمارے بازو ہلکے ہو جائیں انشاءاللہ۔ ہمارے بازو ہلکے ہو جائیں اور ہمیں علم ہو کہ ہمارے بچے ہمارا کام کریں۔ اللہ ساری برکتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے، اور آج کے دن کی سعادت ہم سب کو اللہ دے۔ یوم حسین کا اصل نور اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ربیہ فاروقی صاحبہ آگے تشریف لاتی ہیں اور ذکر سے پہلے خصوصی کلام جو ہے وہ پڑھتی ہیں۔ ربیہ آئی ہوئی ہے کہ چلی گئی ہیں؟ جی